مغفرت کے لیے، مرحومہ مغفورہ کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے وقت امام حجت دوراں امام آخر الزماں کے ظہور پرنور میں تعجیل کے لیے، مظلومین فلسطین کے نصرت و حمایت کے لیے، مظلومین پارا چنار کی نصرت و حمایت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المصدق والمصطفى الامجد، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد، اللہم صلی علی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام وقت امام حجت دوراں امام آخر الزماں کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو آقا مولا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، اپنی اپنی حاجات کی اور ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا دیجیے خاندان آل محمد پہ بآواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، خداوند منان کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس کریم پروردگار نے ہمیں سب سے پہلے شرف انسانیت بخشا ہے۔ ماشاءاللہ، اگر وہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اگر وہ چاہتا تو جمادات و نباتات و حیوانات میں سے کسی بھی قسم میں سے قرار دے سکتا تھا۔ اس کریم پروردگار نے ہمارے اوپر بڑا لطف و فضل کیا، بڑا ہی احسان کیا۔ اس کریم اللہ نے ہمیں شرف انسانیت بخشا۔ بے شک جب وہ ساری مخلوقات کو پیدا فرما رہا تھا تو اس کریم اللہ نے ہمارے حصے میں انسان ہونا لکھا۔ یہ لطف پروردگار ہے، یہ احسان پروردگار ہے، یہ عنایت پروردگار ہے۔ اور پھر کتنا پیارا حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، تو جو ہے سامعین، پھر کتنا پیارا حضرت انسان تجھے پیدا کیا ہے۔ وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے بندے، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے اس شہر امین کی قسم جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگتے رہے ہیں۔ اے بندے، میں نے تجھے بڑا پیارا پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بندے، میں نے تجھے احسن تقویم پیدا کیا ہے۔
ذرا اپنی خلقت میں غور و فکر کر، ذرا دیکھ تو صحیح کہ کتنا تجھے حضرت انسان تجھے اللہ نے پیارا پیدا کیا ہے۔ وہ کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے بندے ذرا اپنے آپ میں غور و فکر کر، اپنی ذات میں غور و فکر کر، دیکھ تو صحیح نا، تجھے دیکھنے کے لیے پیاری سی آنکھیں عطا کر دی ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، اے بندے دیکھ تو صحیح نا، تجھے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے رکھ دو تھے۔ اتھے ہی رہنا، درود پڑھیے گا محمد والا۔ نہیں لے کے کوئی شے نہیں۔ تجھے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے پیاری سی دو آنکھیں عطا کر دی۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا رہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتا رہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور بندے ذرا غور و فکر کر، تجھے اللہ نے اپنی ذات کی معرفت کے قصیدے پڑھنے کے لیے، ذات توحید کی شان میں گفتگو کرنے کے لیے کتنی پیاری سی زبان عطا کر دی۔ دیکھ تو صحیح نا، اللہ نے تجھے زبان جیسی نعمت عطا کر دی ہے، تو گفتگو کرتا ہے، تو بولتا ہے، اپنا معافی ضمیر لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ نے تجھے زبان جیسی نعمت عطا کر دی ہے، اور پھر غور و فکر کر اور ذرا دیکھ تو صحیح کہ اللہ نے تیرے چہرے کو بدنمائی سے بچانے کے لیے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، تیرے چہرے کے اوپر دو ہونٹ سجا دیے ہیں۔ تیرے چہرے کے اوپر دو ہونٹ سجا دیے ہیں تاکہ کسی قسم کی بدنمائی تیرے چہرے کے اوپر ظاہر نہ ہو۔ بے شک تیرے جسم کے ایک جز کو، توجہ فرمائیے گا جملہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تیرے جسم کے ایک جز کو اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ بدنما نظر آئے۔ تیرا جسم کا ایک جز، یہ جسم ہے اور جسم کا ایک حصہ چہرہ ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ تیرے جسم کے ایک جز کے اوپر وہ کریم اللہ بدنمائی کو پسند نہیں کرتا، وہ تیرا جہنم میں جلنا کیسے پسند کرتا ہے؟ تیرے جسم کے ایک جز کے اوپر وہ ادنا سی بدنمائی کو پسند نہیں کرتا، وہ تیرے سارے جسم کا جہنم میں جلنا کیسے پسند کر لے گا؟ کتنا کریم پروردگار ہے۔ ذرا غور و فکر کر، اپنی خلقت کو دیکھ اور خلقت کے راز کو سمجھ، وہ کریم اللہ نے کتنا پیارا تجھے پیدا کر دیا ہے۔ اور دیکھ دنیا جہاں کی ساری مخلوقات کو، توجہ فرمائیے گا، بڑا قابل قدر جملہ ہے۔ دنیا جہاں کی ساری مخلوقات جب کھانا کھانے کی حاجت ہوتی ہے، جب غذا کھانے کی حاجت ہوتی ہے، اپنے سر کو جھکا دیتی ہے۔ اب اپنی خلقت کے اوپر ناز کر اور فخر کر کہ اس کریم پروردگار نے تجھے کتنا سر بلند پیدا کیا ہے کہ جب تجھے کھانا کھانے کی حاجت ہوتی ہے، اللہ نے کہا اپنے سر کو جھکانا نہیں، میں نے دو خادم عطا کر دیے ہیں، میں نے دو خادم عطا کر دیے ہیں، ان سے مدد لے۔ اپنے سر کو در کے اوپر نہ جھکا، تیرا سر وہاں جھکنا چاہیے جہاں میرے مصطفیٰ کا جھکتا ہے، جہاں میرے مرتضیٰ کا جھکتا ہے۔ اپنے سر کو در کے اوپر نہ جھکا، اپنے سر کو وہاں جھکا جہاں میری بطول عذرا اپنے سر کو جھکاتی تھی۔ اتنا پیارا تجھے پیدا کیا ہے، اور تیری خلقت کا راز وہ کریم پروردگار دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، بندے تجھے پیدا کرنے کا مقصد فقط اور فقط یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے بندے میں نے تجھے فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بے شک اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ دنیا جہاں کی ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے بندے اسے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے بندے میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بے شک تیرا عبد ہونا مجھے اچھا لگتا ہے، تیرا عبد ہونا، تیرا بندہ بن جانا مجھے اچھا لگتا ہے، اور یہ بندگی کی صفت اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔
یہ بندگی کا وصف وہ ذات پروردگار کو بڑا پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ساری دنیا کے کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو حبیب کبریا کی رسالت کی گواہی کے ساتھ ان کی ابدیت کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ پہلے ابدیت مصطفیٰ کا تذکرہ کر لو، پھر تم اس لائق بن سکتے ہو کہ میرے رسول کو رسول کہہ سکتے ہو۔ پہلے ابدیت مصطفیٰ کا تذکرہ کرو، پہلے ابدیت مصطفیٰ کے اوپر یقین پیدا کرو کہ مجھے یہ ابدیت کی وصف بڑی پسند ہے۔ وہ کریم اللہ جب اپنی بارگاہ میں ابھی ذکر فرما رہے تھے سید بزرگوار شب معراج کو، معراج پہ جب اللہ اپنی بارگاہ میں اپنی محبوب ترین ہستی کو لے کے جاتا ہے تو اپنی اس محبوب ترین ہستی کے بہت زیادہ اوصاف کریمانہ ہیں۔ کہیں یاسین کہتا ہے، کہیں مزمل کہتا ہے، کہیں مدثر کہتا ہے۔ 100 کے قریب صفاتی نام ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم کے نام ہیں۔ مختلف صفات ہیں سید الانبیاء کے، لیکن جب اللہ اپنی بارگاہ میں معراج کے اوپر شب معراج کی اس عظیم الشان موقع کے اوپر اللہ اپنے اس حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے، لے کے جاتا ہے، عرش بری کی سیر کراتا ہے، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اس عرشی رسول کو اپنے اصلی مقام کی زیارت کرواتا ہے۔ اس عرشی رسول کو اپنے اصلی مقام کی زیارت کا شرف عطا فرماتا ہے تو وہاں پہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو لے کے گیا۔ آج یہاں یاسین کا تذکرہ نہیں، مزمل کا تذکرہ نہیں، طٰہٰ کا تذکرہ نہیں، مختلف صفات کریمانہ کا تذکرہ نہیں۔ جب ابدیت کی اعلیٰ منزل پہ فائز کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہاں ابدیت کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، ہم سب بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم عبد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کے محبوب کی محبوب ترین ہستی، توجہ فرمائیے گا، میرے رسول کی محبوب ترین ہستی، وہ عظیم شان ہستی کہ جس کے متعلق سید الانبیاء نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں اور ساری دنیا کا پانی روشنائی بن جائے اور ساری دنیا کے انسان لکھنے والے بن جائیں اور ساری کائنات کے جن حساب کرنے والے بن جائیں، تو سید الانبیاء نے جس ذات والا صفات کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ساری زندگی اگر حساب و کتاب کرتے ہوئے نظر آئیں تو ان کی زندگیاں تو ختم ہو جائیں گی، جنات کی زندگیاں ختم، انسانوں کی زندگیاں ختم، حساب و کتاب کی مشینیں جواب دے جائیں گی۔ لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، علی حیدر کرار کی فضیلتوں کو اکٹھا نہیں کر سکے۔ میرے محبوب کی محبوب ترین ہستی کہ جسے علی حیدر کرار کہا جاتا ہے، وہ ہستی جب اپنی ذات کا تعارف پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو وہ یہی جملے کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں غلامان مصطفیٰ میں سے ایک غلام ہوں۔ بھائی غلام بھی وہی اچھا ہوتا ہے جو آداب غلامی کو جانتا ہے، جو غلامی کے آداب کو جانتا ہے نا وہی اچھا غلام ہوتا ہے۔ میرے مکتب کی ایک بڑی عظیم الشان ہستی ہیں جناب علامہ شہید ڈاکٹر مرتضیٰ، شہید مرتضیٰ مطہری ایران کے ایک بڑے نامور عالم دین گزرے ہیں، میرے مکتب کی بڑی قابل قدر شخصیت۔ انہوں نے اپنی کتاب میں نا ایک غلامی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا، میں عرض کر چکا ہوں، میں تذکرہ تیمناً میں دوبارہ اس کا تذکرہ کروں گا۔ شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک غلام تھا اور ایک اس کا آقا تھا۔ توجہ ہے جناب کی میں جزاکم اللہ یا رسول اللہ،
شہید مرتضیٰ مطہری نے اس واقعے کو نقل کیا. وہ لکھتے ہیں کہ ایک آقا تھا اور ایک اس کا غلام. آقا کے اوپر مشکل وقت آ گیا، مقروض ہو گیا، پریشانیاں بڑھتی چلی گئی. ایک دن غلام نے دیکھا کہ میرا آقا بڑا ہی پریشان بیٹھا ہوا ہے. غلام اچھا تھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا آقا کیا مسئلہ ہوا؟ آج سے پہلے آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا. کہنے لگا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر قرضہ اتنا ہے اور پاس کوئی چیز نہیں کہ جسے بیچ کے میں اپنا قرضہ ادا کر سکوں، پریشان ہوں. غلام تھا، کہنے لگا آقا یہ بھی کوئی بات ہوئی، آپ مجھے بیچ دیں اور اپنا قرضہ ادا کر سکیں. آپ مجھے بیچ دیں اور اپنا قرضہ ادا کر. کہنے لگا بھائی تیری قیمت اتنی نہیں کہ جتنا میرے اوپر قرضہ ہے، میں تجھے بیچ بھی دوں گا تو پھر بھی میرا قرضہ ادا نہیں ہو سکے گا. آقا میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ مجھے بردہ فروشوں کے بازار میں لے جائیں جہاں غلام بیچے جاتے ہیں، وہاں مجھے لے جائیں اور جا کے ان لفظوں کے ساتھ اعلان کریں کہ میرے پاس غلام ہے جو غلامی کے سارے آداب جانتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمایا. میرے پاس غلام ہے جو غلامی کے سارے آداب کو جانتا ہے. آپ اس طرح کا اعلان کریں، جتنی چاہے قیمت رکھ لیں، آپ کا قرضہ بھی ادا ہو جائے. آقا نے اپنے غلام کو لیا، لے کے وہاں پہنچے جہاں بردہ فروشوں کا بازار تھا، جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. جا کے اعلان کیا لوگوں میرے پاس غلام ہے اور یہ ایسا غلام ہے کہ جو غلامی کے سارے آداب جانتا ہے، اور قیمت اس کی یہ میں طے کرتا ہوں. ایک سمجھدار سا خریدار آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے کہا بھائی جو قیمت تو مانگ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ دوں گا، لیکن پہلے میں اس غلام کا امتحان لوں گا. اللہ توجہ فرمائیے گا، میں پہلے اس غلام کا امتحان لوں گا کہ کیا یہ غلامی کے سارے آداب جانتا بھی ہے یا نہیں. بیانہ دیا، قیمت مقرر کی، اس غلام کو ساتھ لیا اور لے کے بازار سے نکلنا شروع کر دیا. توجہ فرمائیے گا، نہایت توجہ میں جس جملے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. میرا محترم و معظم سامعین گرامی قدر، نئے خریدار نے اس غلام کو لیا اور بازار سے لے کے باہر بھی نکلتا جا رہا ہے اور ساتھ مارتا بھی جا رہا ہے. اور یہ غلام مار بھی کھا رہا ہے، سر جھکا کے ساتھ ساتھ بھی جا رہا ہے. مار بھی کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بھی جا رہا ہے. نیا خریدار مار مار کے جب تھک چکا نا، اس نے غلام کی طرف رخ کر کے کہا بھئی عجیب آدمی ہے، میں تجھے مارتا بھی ہوں، نہ تو روتا ہے نہ تو شکوے کرتا ہے، نہ تو رو رہا ہے نہ تو شکوہ کر رہا ہے. بندہ غلام تھا لیکن بات بڑی پتے کی کر گیا. کہنے لگا کہ میں غلام ہوں کہ جب آقا کوئی مشکل یا تکلیف یا آزماتا ہے تو پھر نہ رویا جاتا ہے نہ پھر شکوے کیے جاتے ہیں. جب آقا اپنے غلام کو آزماتا ہے نا، پھر نہ رویا جاتا ہے نہ پھر شکوے کیے جاتے ہیں. حق بنتا ہے کہ ہم سب مل کے بندگی کے آداب کو سیکھیں. بندگی کے آداب کو سیکھیں گے تو حقیقی معنوں میں عبد بنتے ہوئے نظر آئیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کے اور حقیقی غلامی کے آداب سکھانے والی ہستیاں ہیں. آداب سکھانے والی. مولا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. مولا زندگی بسر کرنے کے حقیقی آداب کیا ہوتے ہیں، ادب زندگی کیا ہے، زندگی گزارنے کا ادب کیا ہے. مولا صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زندگی گزارنے کے 4 آداب ہیں. وہ جو ہے جناب کی میں زندگی گزارنے کے 4 آداب ہیں. ان 4 آداب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو
تم حقیقی معنوں میں عبد بھی بن جاؤ گے، حقیقی معنوں میں بندے بھی بن جاؤ گے۔ مولا کون کون سے آداب؟ ارشاد فرمایا سب سے پہلا زندگی گزارنے کا ادب یہ ہے کہ علم تو انا عملی لا یعملہ غیری، زندگی گزارنے کا، زندگی بسر کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو تیرے حصے کا کام ہے وہ تو نے خود کرنا ہے، جو تیرے حصے کا کام ہے وہ تو نے خود کرنا ہے، تیرے علاوہ کوئی تیرا کام نہیں کر سکتا۔ پنجابی زبان دے وچ میں ایک گل چھوٹی جی کر کے گزر جاواں کہ ساڈی اکثر اوقات یہ عادت ہوندی ہے کہ بڑا اگر نکے نو کام بڑے نو کوئی بندہ کام آکھے نا تو وہ فوراً نکے نو آکھ دیندا تو کر دے۔ کسے بڑے نو کام آکھیا جائے تو دی عادت ہوندی ہے اپنے تو چھوٹے نو آکھ دیندا بھی تو کر دے۔ یقین جانو اگر یہ ممکن ہوتا تو جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں نا، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اگر یہ جائز ہوتا تو ہماری طبیعتیں ایسی ہیں کہ ہم سارے اپنے سے چھوٹے بھائی کے اوپر ڈال دیتے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنے سے چھوٹے بھائی کے اوپر ڈال دیتے کہ وہ کر دے، نمازاں بھی وہی پڑھی آوے تو سارے کام وہی پہ دے۔ میرے محترم و معزز سامعین گرامی قدر، صادق آل محمد علیہ السلام یہ اصول سمجھا رہے ہیں کہ جو تیرے حصے کا کام ہے نا وہ تو نے خود کرنا ہے، جو تیرے حصے کا کام ہے وہ تو نے خود کرنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ بھائی عمل۔ اور اس عمل کے متعلق خود سرکار صادق آل محمد علیہ السلام نے ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ العمل شعار المومن، وہ مومنوں اپنی باتوں کے اوپر، اپنے کاموں کے اوپر فخر کرنے والوں، صادق آل محمد تمہارے لیے یہ پیغام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی چیز کے اوپر فخر ہو سکتا ہے تو وہ فخر یہ ہے کہ تم اپنے عمل کے اوپر فخر کرتے ہو، اپنے اعمال کے اوپر فخر کرتے ہوئے نظر آؤ۔ بے شک کردار کے غازی بنو، گفتار کے غازی کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کردار کے غازی بنتے ہوئے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اور یہ عمل ہی ہے کہ جس کی وجہ سے جنت کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا تھا نبی محترم، نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا تھا بالعمل تحصل الجنہ، او لوگو اگر جنت کا حصول چاہتے ہو تو یاد رکھنا یہ جنت عمل کے ذریعے سے مل سکتی ہے، تمہیں عمل کے ساتھ ملے گی، بد عملی کے ساتھ جنت نہیں ملا کرتی، بے عملی کے ساتھ جنت نہیں ملا کرتی۔ میرے محترم و معزز سامعین گرامی قدر، دوسرا اصول جو صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ میرا زندگی کا گزارنے کا دوسرا اصول اور زندگی گزارنے کا دوسرا اہم ترین ادب یہ ہے کہ علمت ان اللہ یرا فاستحییت، کہ لوگوں یاد رکھنا اللہ تمہیں ہر لمحے، ہر مرحلے، ایک ایک لمحہ تمہارا دیکھ رہا ہے، بس اللہ سے حیا کرتے ہوئے نظر آؤ، اللہ سے حیا کرتے ہوئے نظر آؤ۔ بے حیا بندہ مومن نہیں ہوتا، یہ حدیث مبارکہ کا جملہ ہے، سید الانبیاء نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے حیا۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو با حیا ہوتا ہے، بے حیا کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بے حیا کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سید الانبیاء کی بارگاہ مقدس میں ایک نوجوان شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے اصحابہ کبار نے یہ جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ یہ بڑا پیارا صحابی ہے، یہ بڑا پیارا مومن ہے، یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کی تسبیحات بھی کرتا رہتا ہے، لیکن اس میں ایک عیب ایسا ہے کہ یہ چلتے پھرتے لوگوں کی ناموس کو دیکھتا ہے، یہ چلتے پھرتے لوگوں کی ناموس کی طرف نگاہ بد کرتا ہے۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہ جتنا بھی نمازی ہو، جتنا بھی پرہیزگار ہو، یہ جتنا بھی شب زندہ دار ہو، آئندہ میری محفل میں ایسے شخص کا تذکرہ نہ کرنا، اور یاد رکھنا جو بندہ بے حیا ہوتا ہے نا، حبیب کبریا
زندگی میں اس شخص کا تذکرہ اپنی بارگاہ میں پسند نہیں کرتے، اس کی شفاعت کیسے کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ شفاعت کیسے کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، با حیا بندہ ہی مومن ہوتا ہے۔ ایمان کی شرط ہے کہ بندہ حیادار۔ مولا زندگی کا تیسرا ادب ارشاد فرمایا، زندگی گزارنے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری، کہ میں نے یہ یقین کر لیا کہ جو میرے حصے کا رزق ہے نا وہ میرا غیر نہیں کھا سکتا، جو میرے حصے کا رزق ہے وہ غیر نہیں کھا سکتا۔ فتمانن، تو پس میں نے یقین کر لیا کہ جو اللہ میرے غیر کو بھی دے سکتا ہے وہ مجھے بھی عطا کرنے پہ قادر ہے، میرے غیر کو دے سکتا ہے وہ مجھے بھی عطا کرنے پہ قادر ہے۔ امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں اگر اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اڑتے ہوئے پرندوں سے اطمینان قلب حاصل کیا کرو۔ تو جو ہے جناب بسم اللہ، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، مل کے درود پڑھیے کہ نا محمد و آل میں نا جی ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں اس اطمینان کے متعلق، یقین قلب کے متعلق۔ اگر اطمینان چاہتے ہو، یقین پیدا کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے سے بچے کے یقین کی طرف دیکھ کے یقین پیدا کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا جسے گھر میں کھلاتے ہوئے کھیلتے کھلاتے کبھی ہوا میں بندہ اچھال دیتا ہے، توجہ فرمائیے گا، جب کبھی ہوا میں بندہ اچھال دیتا ہے تو وہ ہوا میں اڑتا ہوا بچہ پھینکنے والے کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ مسکراہٹ در حقیقت اس کے یقین کے اوپر دلالت کر رہی ہوتی ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے جس نے ہوا میں اچھالا ہے وہ گرنے نہیں دیتا، جس نے ہوا میں اچھالا ہے وہ گرنے نہیں دیتا۔ پھر اپنے اس یقین کو آگے بڑھاؤ اور اس کی منزل کو آگے لے کے چلو میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، کہ یہ یقین پیدا کر لو کہ جس کریم پروردگار نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ بھوکا مرنے نہیں دیتا، بھوکا مرنے نہیں دیتا، بھوکا مرنے نہیں دیتا۔ بس یقین کے اس منزل کو آگے بڑھاؤ۔ امیر کائنات نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اگر یقین حاصل کرنا چاہتے ہو نا، یقین حاصل کرنا چاہتے ہو تو اڑتے ہوئے پرندوں سے یقین حاصل کرو۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو چونچ خالی ہوتی ہے، جب واپس آتے ہیں نا گھونسلوں میں تو چونچ خالی ہوتی ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ جس اللہ نے آج ہمیں رزق دیا ہے وہ کل بھی دینے پہ قادر ہے، جس کریم پروردگار نے آج ہمیں رزق سے نوازا ہے وہ کل بھی ہمیں رزق دینے کے اوپر قادر ہے۔ اور کسی نے کیا خوب جملہ کہا تھا کہ کدی کسی نے آسمانہ اتے اڑتے پنچھی ویکھے نے کی کردے نے، نہ وہ کردے رزق ذخیرہ نہ ہی بھکھے مردے نے۔ کدی کسی نے پنکھ پکھیرو بھوک نال مردے ویکھے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھکھے مردے۔ یہ بس یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کریم پروردگار کی ذات توحید کے اوپر یقین پیدا کر لو میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، کہ جس کریم پروردگار نے ہمیں زندگی بخشی ہے وہ زندگی گزارنے کے اسباب بھی پیدا بخش سکتا ہے، وہ عطا کر سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کا آخری اصول اور رحمت تمام ارشاد فرمایا، زندگی کا آخری ادب یہ ہے کہ علمت ان آخر امری الموت فاستعددت، میں نے یہ یقین کر لیا کہ میری زندگی کا انجام موت ہے، پس میں نے موت کے لیے اپنی تیاری کرنا شروع کر دی۔ سبحان، کوٹھیاں چاڑ لیں گے، رقبے بنا لیں گے، سردی گرمی دے لباس سب نے تیار کیتے ہیں میرے سمیت سارے، لیکن میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر اس سارے معاملے میں ہم نے موت کو کہیں نہیں رکھا ہوا۔ زندگی گزارنے کے سارے اسباب ہم نے مہیا کر لیے، لیکن ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید کسی اور نہیں مرنا ہے، ہم نے تو فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ موت ہمارے لیے بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ موت سے کسی کا بھی فرار ممکن نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم موت کے ذائقے کو کڑوا بھی بنا سکتے ہیں اور میٹھا بھی بنا سکتے ہیں۔
واہ یہ ہمارے اختیار میں ہے. موت سے بچ جانا ہمارے اختیار میں نہیں، موت کے ذائقے کو میٹھا بنا لینا ہمارے اختیار میں ہے. تو موت کے ذائقے کو اگر میٹھا بنانا چاہتے ہیں، موت کے ذائقے کڑوے ذائقے سے اگر ہم اپنے دامن کو بچانا چاہتے ہیں تو ان ساری کی ساری باتوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا جسے میرے مصطفیٰ کریم نے پہنچایا ہے، جسے آل مصطفیٰ نے پہنچایا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت طیبہ خاندان آل محمد کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہم سب کو عبد بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات.